دہریہ کہتے ہیں کہ قانون نیچر اور سلسلہ کوز اینڈ افیکٹ اس قدر کامل اور مکمل ہیں کہ خدا کی ضرورت نہیں. دیکھا جائے تو اس قانون کے لیے ایک ہستی کی ضرورت ہے. یہ تو صرف ایک کاریگر کے کام کے لیے ہتھیار ہیں. دہریہ کہتے ہیں کاریگر جی سر کام کرنے والے کے ہتھیار ہیں. دہریہ کہتے ہیں کہ قانون نیچر کا بعض صورتوں میں ایسا ظالمانہ طریق ہے کہ کوئی شخص اس کا مطالعہ کر کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ کوئی ہستی بنانے والی ہے. مثلاً ڈیزاسٹر میں بے گناہ اور بچوں کا مرنا. یہ اعتراض اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کا سارا کاروبار ایک ہی قانون کے ماتحت چل رہا ہے. اصل میں خدا کی طرف سے دنیا میں دو مختلف قانون جاری ہیں. ایک قانون نیچر اور دوسرا قانون شریعت. قانون نیچر یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز، ہر بات اور ہر حرکت میں ایک مقرر اثر یعنی رزلٹ ہے. مثلاً اگر کوئی شخص کوئی ڈیپ پانی کے اندر جاتا ہے اور وہ تیرنا نہیں جانتا تو وہ ڈوب جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی اور قانون اسے بچا لے. قانون شریعت وہ قانون ہے جو مذہب پیش کرتا ہے، جس پر عمل کر کے انسان اپنے اخلاق کو درست کر سکتا ہے اور خدا کا قرب حاصل کر کے اس کا فیض حاصل کر سکتا ہے. مگر اس قانون کی پابندی ہر انسان کی اپنی مرضی سے ہے اور اس کی جزا سزا کے لیے موت کے بعد کا وقت مقرر ہے. یہ قانون نیچر سے الگ ہے. مثلاً اگر دو لوگ ایک کمزور چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک مذہب کے لحاظ سے اچھا ہے اور دوسرا برا، تو عام حالات میں ایسا نہیں ہوگا کہ چھت کے گرنے کے وقت اچھا آدمی بچ جائے اور بد کردار مر جائے، کیونکہ اس کی نیکی قانون شریعت کے دائرے میں تعلق رکھتی ہے، مگر یہاں قانون نیچر کا دائرہ عمل ہے. بدقسمتی کے قانون نیچر کے واقع کی وجہ قانون شریعت میں تلاش کی جاتی ہے. ٹرانسمائگریشن آف سولز یعنی ری انکارنیشن کا عقیدہ بھی اسی غلطی پر قائم ہے. ری انکارنیشن کو ماننے والے یہی دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ بچے دنیا میں مختلف حالات کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں، کوئی کمزور، کوئی تندرست، کوئی آنکھوں والے اور کوئی نابینا، اس لیے موجودہ زندگی سے پہلے کوئی اور زندگی بھی گزر چکی ہے جس کے اعمال کی وجہ سے پیدائش میں بچوں کی مختلف حالت ہوتی ہے. اس عقیدہ کو ماننے والے سمجھتے نہیں کہ پیدائش کے وقت کا اختلاف قانون شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ وہ قانون نیچر کے ماتحت ہے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ قانون نیچر کیوں قانون شریعت کا احترام نہیں کرتا، یعنی کہ ایک نیکی اور تقوی اختیار کرنے والا شخص کو حادثات سے محفوظ کیوں نہیں رکھا جاتا. اول تو یہ دو قانون الگ ہیں اور الگ کام کرتے ہیں. دوسرا، خدا نے ان دونوں قانونوں کو دو قسم کی ترقیوں کے لیے جاری فرمایا ہے: قانون نیچر مادی ترقی کے لیے اور قانون شریعت روحانی ترقی کے لیے. ایک اور اعتراض جو دہریہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں. مگر یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ کئی چیزیں ہیں جن کو پہلے سوچا جاتا تھا کہ بے مقصد ہیں، مگر بعد میں ان کا مقصد سمجھ آیا ہے. مختلف اسکالرز انفیریورٹی کمپلیکس پیش کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، پس دماغ میں خدا بنا لیتا ہے. مگر یہ خدا کی ہستی کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ ایک آدمی میں ایک فطرتی عالی شان ذات کی تلاش ہے اور خدا پر توکل کے بغیر انسان میں خدا کی تلاش اور طلب رہتی ہے، اور یہی چیز خدا کی طرف کھینچ لاتی ہے. جزاک اللہ. اچھا، میں نے پہلے کیا کہا تھا پچھلی دفعہ کہ پڑھے ہیں سارے؟ کتوں نے پڑھا؟ ہاتھ کھڑا کرو کتاب کو. باقیوں کو معاف ہو گئی؟ تم سب اونچا کرو ہاتھ. تم مولا محبوسہ کی بیٹی ہو نا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں، سمیرہ. سمیرہ یا سمیرہ؟ اچھا، ٹھیک ٹھاک ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ مانچسٹر سے؟
कैंट से। अच्छा अच्छा, पढ़ी तुम लोगों ने? बाकी भी पढ़ लें, सवाल करने का वक्त नहीं, इसलिए तुम्हारा जो मानना है अगले प्रोग्राम में है। कितना लंबा है? 10 मिनट दोनों का। तो आइंदा सी दिलो दिमाग, नवीदुल फतह और निदाउल हुदा, नाम भी बड़े बड़े हैं। अच्छा, कितनी शादीशुदा बैठी हैं लड़कियां यहाँ? अच्छा, ये नई है? शादी कब हुई है? वही नई शादी होने वाली हूँ मुझसे। और अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा फिर आइंदा हो जाएगा है। हाँ, अब तो वक्त नमाज का वक्त हो रहा है। जो भी सवाल करने ना आइंदा से। दूसरी ये है कि इस पे क्यों गरीब क्यों मरते हैं, क्यों पिसते हैं, आफत आती है। कसूर तो अमीरों का होता है ज़्यादा हैं। इस पे भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपना इज़हार फरमाया हुआ है, कुछ कहा हुआ है। तो वो भी मेरे ख्याल में अगले जुमे मैं ही तुम लोगों को ला के ना बता दूंगा क्या है। अमीर क्यों मरते हैं और गरीब क्यों बच जाते हैं, ना गरीब क्यों मरते हैं और अमीर क्यों बच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।